میں نے آیت کیا پڑھی کہ اللہ جب کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس جیسی رکھتا ہے یا اس سے بہتر رکھتا ہے۔ پیغمبر گرامی آسمان کے راستوں کے واقف تھے، اب بعد از رسول جانشین رسول، بڑی مہربانی، نائب رسول، وصی رسول، خلیفہ رسول وہ ہوگا جس میں کم از کم رسول والی صفات ہوں۔ بڑی مہربانی۔ بعد از رسول جانشین رسول، نائب رسول، خلیفہ رسول، وصی مصطفیٰ وہ ہوگا جس میں کم از کم صفات رسول والی ہوں۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں گنتا، جس طرح محمد آسمان کے راستوں کے واقف تھے وہ بھی آسمان کے راستوں کو جانتا ہو۔ بابا جو مکہ مدینے کی گلیوں کو نہ جانتا ہو، یا علیہ، اس کی بلا جانے محمد کیا ہے؟ جانشین مصطفیٰ وہ ہوگا جس میں کم از کم صفات محمد والی ہوں۔ دنیا کو نظر نہ آئے تو ہماری غلطی نہیں ہے، ہم یہ مکتب حسین کا درس کھولتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا کو حق شناسی ہو جائے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وصی رسول کون ہے، جانشین رسول کون ہے، نائب مصطفیٰ کون ہے۔ منبر مسجد کوفہ، خطیب مسجد کوفہ منبر کے قریب آئے، پہلے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا، چوتھے زینے پہ بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہاں وصی مصطفیٰ بن کے بیٹھے، جہاں آیت کبریٰ بیٹھا کرتی تھی وہاں آیت کبریٰ بن کے بیٹھے۔ دیکھ کے فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء والے نے لکھا کہ علی مولا دیکھ کے فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگ پریشان ہو گئے کہ محمد کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ علی مولا دیکھ کے فرماتے ہیں ایھا الناس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ھذا الخشب، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، علی کے قدم مہر نبوت پہ نظر آتے ہیں۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ علی کے قدم مہر نبوت پہ نظر آتے ہیں۔ چوتھے زینے پہ بیٹھ کے صاحب تاریخ الخلفاء والے نے لکھا کہتے علی مولا نے لوگوں کو دیکھ کے کہا ایھا الناس سلونی سلونی عما تفقدونی انی شئتم انی اعلم طرق السماوات من الارض، پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بس میرے بزرگو دوستو، دنیا نے عظمت اہل بیت کو سمجھا نہیں۔ اگر دنیا عظمت اہل بیت کو سمجھ لیتی
زہرا زادیاں بازاروں اور درباروں میں نہ جاتی، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب زہرا زادی نے کہا نا بھیا حسین پریشان نہ ہو، زینب وعدہ کرتی ہے تیری شہادت چھپنے نہیں دے، اجر و کمال۔ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب تو صحیح کہتی ہے، تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن میں محافظ شریعت ہوں۔ شریعت مصطفیٰ میں شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ جب کہا نا شریعت میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، اگر جناب عبداللہ اجازت دیں تو پھر زینب تو میرے ساتھ جا سکتی۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں بھیا تھوڑی دیر میرا انتظار کر۔ آیت اللہ محمد اشتہاردی نے اس کتاب زینب کبریٰ میں لکھا، فرماتے ہیں مخدومہ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مانگی، کہا بھیا حسین میرا انتظار کرنا، میں ابھی اجازت لے کے آتی۔ مخدومہ چلتی چلتی پہنچی ہیں جناب عبداللہ کی حویلی میں۔ عبداللہ بستر بیماری پہ دراز ہیں، زہرا زادی خاک پہ بیٹھ گئی ہے۔ اور جب بیٹیوں نے دیکھا نا ماں کو خاک پہ بیٹھے، بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا بابا ہماری ماں خاک پہ بیٹھے، اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ جب کہا نا بابا ہماری ماں خاک پہ بیٹھ گئی ہے، جناب عبداللہ تڑپے گئے ہیں، تڑپ کے مخدومہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں زہرا زادی میری زندگی میں خاک۔ مخدومہ کی طرف جب کہا نا میری زندگی میں خاک پہ، دیکھ کے کہتے ہیں سوالی خاک پہ ہی بیٹھا کرتے ہیں۔ ازادار و جناب عبداللہ کی چیخیں نکل گئی ہیں اور رو کے کہتے ہیں میری زندگی میں سوالی نہ کہے، تیری ماں کا سوال کرنا ہاشمیوں کا جگر کھا گیا ہے، اور تیری ماں کا سوال کرنا ہاشمیوں کا جگر کھا گئے، اپنی زبان سے سوالی نہ کہے۔ ازادہ رو ایک مرتبہ میری مخدومہ دے کے کہتی ہیں عبداللہ چچا جایا تجھے پتہ ہے نا میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تیرے حکم کی پابند ہوں، اگر اجازت دے گا تو جاؤں گی، اگر نہیں دے گا تو نہیں جاؤں گی۔ دیکھ کہ ابھی مخدومہ ابھی جناب عبداللہ نے جواب نہیں دیا، اتنے لفظ کہنے تھے۔ مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ اگر اجازت دی تو جاؤں گی، نہ دی تو نہیں جاؤں گی۔ مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ادھر اگر اجازت نہ دی، ادھر حسین مدینہ چھوڑے گا، تیرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا۔ جب کہا نا تیرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، اور ازادارو ابھی بھی جناب عبداللہ بولے نہیں۔ مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ تجھے میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ اگر حسین مدینہ چھوڑے اور میری بیٹی کو اجازت دے دینا، آجرکم اللہ، اور جنہوں نے ماتم کرنا سار اٹھانا۔ تب کہا نا عبداللہ میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ اگر مدینہ چھوڑے حسین تو عبداللہ زینب کو اجازت دے دینا۔ ابھی بھی جناب عبداللہ بولے نہیں، مخدومہ بات کرتی جا رہی ہیں۔ جناب عبداللہ بات کاٹ کے کہتے ہیں زہرا زادی میں نے کوئی روکا تو نہیں، تو کوئی غریب گھرانے کی بہو ہے، جعفر طیار کی بہو ہے، حیدر کرار کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، پریشان کیوں ہے؟ یہ گھر میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے۔ مصر میں میری جائیداد، مدینے میں میری جائیداد، مکہ میں میری جائیداد، یمن میں میری جائیداد، شام میں میری جائیداد۔ مسافر آئے شام، رو کے کہتی عبداللہ
تو جان تیری جائیدادیں جانے، شام کا ایک ٹکڑا زینب کو دے دے، اگر ضرورت پڑی تو استعمال کر لوں گی۔ عزادارو مخدومہ کو دے کے کہتے ہیں جناب عبداللہ زہرا زادی تو بڑی نفیس مزاج ہے، تو نبوت کے گھرانے میں پلی ہے، تو نے سفر کبھی کیے نہیں، ایسے نہ جا، یہ گھر میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے، جو چاہتی ہے لے جا۔ عزادارو ایک مرتبہ مخدومہ اندر گئیں، مخدومہ جب اندر گئی ہے نا، صاحب معالی کہتا ہے اندر جا کے مخدومہ نے تبرکات والا صندوق کھولا، صندوق کھول کے ماں زہرا کی چادر نکالی، چادر نکال کے اس جگہ پہ آئیں جہاں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ تھے، وہاں پہنچ کے مخدومہ نے جناب عبداللہ کے سامنے چادر کو 3 مرتبہ جھاڑا، 3 مرتبہ جھاڑ کے شاید بی بی یہ بتانا چاہتی تھی کہ عبداللہ تیرے بھرے گھر سے ماں زہرا کی چادر کے علاوہ کچھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دیکھیں کہ ماں زہرا کی چادر کے علاوہ تیرے گھر سے کچھ نہیں لے کے جا رہی۔ عزادارو اتنے لفظ کہنے تھے، مخدومہ کو دیکھ کے زہرا زادی ایسے نہ جا، ایسے نہ جا، تو بڑی نفیس مزاج ہے، نبوت کے گھرانے میں پلی ہے، عصمت و طہارت کی آغوش میں پلی ہے، ایسے نہ جا، یہ 4 کنیزیں ساتھ لے جا جو تیری خدمت کریں گی راستے میں۔ صاحب معالی کہتا ہے مدینے سے چلے کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے، مکے میں آئے کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے، 2 محرم کو کربلا میں آئے کنیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن شام غریباں جب زینب کے سر سے چادر اتر گئی، عزادارو بی بی کہتی ہے ایک مرتبہ صاحب معالی کہتے ہیں وہ کنیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، وہ خود کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ جو بی بی 4 کنیزیں لے کے آئی تھی نا وہ کہاں گئیں؟ کہتے ہیں جب زینب کے سر سے چادر اتری نا وہ یہ دیکھ کے مر گئیں کہ جس کی خدمت کے لیے ہم آئی تھیں اور جب اس کی چادر سر پہ نہیں رہی، ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ عزاداروں میں کہتا ہوں زہرا زادی جب یہ مر گئیں آپ کیوں نہیں مر گئیں؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے تجھے پتہ نہیں میں نے حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ عزاداروں زہرا زادیوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے جب پہنچا ہے یزید کے دربار میں، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر، پیچھے سفید بالوں والی فضہ، اس کے پشت پہ جناب مخدومہ کا سر، یزید کے دربار میں بیٹھے درباری سفیر روم دے کے کہتے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ یہ بغیرت دے کے کہتے ہیں میرے باغی کا ہے۔ جب کہا نا میرے باغی کا ہے، ایک مرتبہ مخدومہ دے کے کہتی ہیں اما فضہ پیچھے ہٹ جا اور میرے زندہ رہنے کا مقصد آ گیا ہے۔ جب کہا نا اما فضہ پیچھے ہٹ جا اور میرے زندہ رہنے کا مقصد آ گیا ہے، بی بی دے کے کہہ دیا ہے مخدومہ نہ آ گیا، آگے شرابیوں کا مجمع ہے، آگے بے غیرتوں کا مجمع ہے، تو نیا دے کے کہتے نہیں میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا اور تیری شہادت چھپنے نہیں دوں گی۔ دے کے کہتے او یبنت طلقا، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو میرے بھائی کو باغی کہہ رہا ہے اور میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ عزاداروں اتنے لفظ کہنے تھے، ایک مرتبہ مخدومہ نے جھٹکے سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ اللہ معذر حسن زیدی خدا کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے، ان سے پوچھا مولانا آپ کہتے ہیں جھٹکے سے بالوں کو پیچھے کیا، مخدومہ نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیوں نہیں کیے؟ علامہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ زہرا زادی کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ عزاداروں بی بی نے بالوں کو پیچھے کر کے جب کہا نا میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا، دیو دربار میں ایک اندھا صحابی بیٹھا تھا، دیکھ کے کہتا ہے نائن علی ابن ابی طالب، اوے علی کہاں آگئے؟ ایک غریب بندہ کھڑا ہے، دیکھ کے کہتا ہے شکر کر آنکھوں سے نابینا ہے، وہ دربار میں علی نہیں، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب آ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ينقلبون